نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ یہاں ہر شخص کا امتحان ہو رہا ہے، اور موت کے بعد قبر میں سب سے پہلا کیا سوال کیا جائے گا؟ موت کے بعد قبر میں سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ ہے من ربک، کہ آپ کا رب کون ہے؟ ہر مسلمان سے، ہر انسان سے سوال کیا جائے گا آپ کا رب کون ہے؟ اور یہ سوال بظاہراً تو بڑا آسان نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں بڑا مشکل ہے کہ آج جب ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، جب ہم نے ایک نہیں کئی بت بنائے ہوئے ہیں، کئی خدا بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں بیٹے بیٹیاں دینے والا، فلاں مشکل کو حل کرنے والا، اور ان لوگوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس، کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، میرا فیوچر کیسا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری من ربو کا کے سوال کو آپ کے لیے، ہر اس شخص کے لیے مشکل کر دیں گی جو مشکل میں کسی اور در پہ جاتا ہے، مشکل میں بجائے اللہ کی طرف آنے کے، بجائے اللہ سے مانگنے کے، بجائے صبر کرنے کے در در پہ جاتا ہے، تو اس کے لیے اس کا جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا۔ ویسے تو آسان ہے، من ربو کا تو کہے گا اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، مگر اس وقت عمل جواب دیں گے کہ اس نے 40 سالہ، 50 سالہ، 60 سالہ زندگی گزاری، اس پہ مشکلات آتی رہیں۔ یہ مشکلات کے حل کے لیے کس کو پکارتا رہا؟ اس کا دل کیا کہتا رہا؟ زبان سے تو ہم کہتے ہیں، یہ تو مکہ کے مشرکین بھی کہتے تھے زبان کے ساتھ، کہ اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے۔ ان کی بھی جب کشتیاں ڈوبنے لگتی وہ بھی کہتے تھے کہ اب اللہ بچائے گا۔ ہم نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہے، صرف زبان کے ساتھ، ہمارا اندر کا یقین بگڑ چکا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل کا یقین 100% ٹھیک ہوگا تب اس سوال کا جواب ہم دے سکیں گے۔ اگر یقین ٹھیک نہ ہوا، اگر ہم یہ کہتے رہے کہ اللہ بھی کرتا ہے، یعنی فلاں سے بھی ہوتا ہے اور اللہ بھی کرتا ہے، تو پھر اس سوال کا جواب ہم نہیں دے سکیں گے۔ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور یہ کہیں گے پیر، فقیر، ولی، نبی یہ سارے اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ اگر اس نظریے کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو تب اس سوال کا جواب ہم دے سکیں گے، ورنہ اس سوال کا جواب ہم نہیں دے سکیں گے۔ اور اگر اس سوال کا جواب ہم نے نہ دے سکا، نہ دیا، تو پھر اور کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں، اسی وقت ہم فیل ہو جائیں گے، کیونکہ اسے اللہ کا ہی نہیں پتا تو باقی نبیوں کا، اسلام کا اسے کیا پتا ہوگا؟ تو ہم اس چیز کو سنجیدگی کے ساتھ لیں۔ مشکل میں ہم دیکھیں، فرمایا مشکل میں انسان جس کی طرف دیکھے اس کا وہی رب ہوتا ہے۔ تو ہم مشکلات میں کہاں دیکھتے ہیں؟ در در پھرتے ہیں، بھٹکتے ہیں، اور ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے۔
ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے پیارے ہیں، نبی بھی اللہ کے پیارے ہیں، صحابہ بھی اللہ کے پیارے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کی مرضی کے سوا اس کائنات میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہماری زبانیں یہ بولیں گی اور ہمارا دل اس کا اقرار کرے گا، تب ہم اس سوال کا جواب دے سکیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ورنہ زبانیں تو کہتی رہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور عمل سے ہم دائیں بائیں در بدر جاتے رہے تو ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں اور بار بار یہ کہیں کہ اس کائنات میں اللہ کی مرضی کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ولی پیر نبی یہ سارے اللہ کے محتاج ہیں، بار بار اس کو کہیں، تب اس سوال کا جواب ہم کامیابی کے ساتھ دے سکیں گے، ورنہ اس سوال کا جواب دینا ناممکن ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔